السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 8 ہے سورۃ الاعراف اور رکوع نمبر 10 کے بعد آیت نمبر 31 اور رکوع نمبر 10 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کس نے حرما حرام کیا ہے زینتا خوبصورتی کو اللہ کی، اللہ نے جو خوبصورتی عطا فرمائی ہے دنیا میں بھی انسانوں کو اور دیگر کائنات کو، اور انسانوں کے لیے جو ہے جو خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ کس نے حرام کی ہے؟ پچھلے سبق میں ہم پڑھا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسجد میں جاؤ تو خوبصورت ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، صاف کپڑے، صاف جسم، اور مرد جو ہے وہ خوشبو لگا کر جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کی عزت و احترام کا مسئلہ ہے۔ تو اب اس اللہ پوچھتے ہیں کس شخص نے حرام کیا ہے، من کس شخص نے حرام کیا ہے زینت اللہ، زینت اللہ تعالیٰ کی کو، خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی کو، اللہ کی وہ خوبصورتی اخرجا جو اس نے نکالی ہے لعباد ہی واسطے اپنے بندوں کے، تو یہ بات ہے۔ اور جو حقیقی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ بھی کس نے حرام کی ہیں؟ اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے خوبصورتی پیدا فرمائی ہے وہ، اور تو یہ بات پاکیزہ چیزیں جو ہے من الرزق کے تمام رزق میں سے وہ کس نے حرام کی ہے؟ اللہ نے خوبصورتی کو بھی حلال قرار دیا، اللہ نے رزق کے جو پاکیزہ چیزیں ہیں رزق کی ان کو بھی حلال قرار دیا، خوبصورت قرار دیا۔ تو اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے جو ہے اللہ کی خوبصورتی کو حرام کیا ہو انسانوں کے لیے یا اپنے لیے؟ اور کس نے جو ہے حرام کیا ہے اللہ کے رزق میں سے پاکیزہ چیزوں کو؟ کون ہے حرام کرنے والا؟ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے یا وہ خوبصورتی للذین واسع ان لوگوں کے ہے آمنو جو ایمان لائے فی الحیات دنیا بیچ خاص زندگی اس دنیا کی کے، خالصتاً خالص یوم القیامہ دن قیامت کے بھی۔ یہ جو خوبصورتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انسانوں کو جو ہے خوبصورت اپنے آپ کو رکھنے، صاف ستھرا خوبصورت بنانے کا حکم دیا ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے جنتیوں کو خوبصورت بنائیں گے۔ یہ قرآن پاک میں ہے کہ تمام جنتی جو ہے بہت ہی خوبصورت ہوں گے۔ تو یہ خوبصورتی اور پاکیزہ چیزیں جو ہے یہ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کی ہیں رزق میں سے جو ہے پاکیزہ چیزیں اور خوبصورتی، ان کو کوئی چیز حرام نہیں، کوئی شخص حرام نہیں کر سکتا جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ اور یہ اپنے ایمان والوں کے لیے خوبصورت رہنا جو ہے یہ دنیا میں بھی لازمی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے جنتیوں کو خوبصورت بنائے گا۔ وہاں کوئی بیوٹی پارلر نہیں ہوں گے، اللہ خود جو ہے سب کو خوبصورت بنائے گا۔ میں نے پچھلے سبق میں کہا تھا کہ ہندو جو ہے سادھو جو ہے، ہندو سادھو مذہبی پیشوا، وہ لنگوٹیاں باندھ کر اور جسموں میں اور بالوں میں مٹی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، جسم گندگی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کافروں کا شیوا ہے، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ ایمان والے جو ہے ان کو چاہیے ہر وقت صاف ستھرے رہیں، خوبصورت رہیں، تاکہ کوئی ان سے جو ہے قریب بیٹھنے سے، قریب آنے سے جو ہے کوئی نفرت نہ کرے۔ مساجد میں جانے سے کوئی شخص جو ہے وہ دوسرے سے نفرت نہ کرے، اس لیے سب کو جو ہے خوبصورت صاف ستھرے ہو کر جانا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو خوبصورتی ہے اور پاکیزہ رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے چیزیں بنائی ہیں، اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے خوبصورت بھی بنائے گا، اور جنت کے پاکیزہ رزق جو ہے ان کو دیے جائیں گے۔ کذالک اسی طرح نفصل ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیات، یہ تمام آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے قوم واسطے اس قوم کے یعلمون جو علم رکھتے ہیں، جن پہ پاس اللہ کے آسمانی دین کا علم ہے، وہ اس دین کی تمام
نصیحتوں کو، حکموں کو، فیصلوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک حرما حرام کیا ہے ربی میرے رب نے الفواحش تمام بے حیائی کے کاموں کو، ما ظاہرہ جو ظاہر ہوں، منہا ان میں سے، وما باطنہ اور جو چھپ جائیں، چھپے ہوئے ہوں۔ بے حیائی کے کام ظاہری طور پہ ہوں، علانیہ ہوں، کھلم کھلا ہوں، یا چھپ کر بے حیائی کی جائے، یہ سب اللہ نے حرام کیے ہیں۔ جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں، خواہ وہ ظاہری طور پر کیے جائیں یا چھپ کر کیے جائیں، اللہ کی طرف سے جو ہے ان کا کرنا حرام ہے۔ والاسم اور اس نے حرام کیا ہے تمام گناہوں کو، والبغی اور اس نے حرام کیا ہے بغاوت کو، بغیر حق، بغیر کسی حق کے۔ اللہ کے رسول کی بغاوت کفر ہے، شرک ہے، نافرمانی ہے۔ اس کے بعد بندوں کی جو بغاوت ہے وہ مشروط ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے، مثلا کوئی حکمران جو ہے، اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر جو ہے اسلام نافذ کیے ہوئے ہیں، جیسا نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے کیا تھا، تو کوئی شخص بھی ایسے شخص کا باغی سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے حرام ہے کہ ایسا حکمران جس نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا آسمانی امن و سلامتی، عدل و انصاف والا جو ہے دین نافذ کیا ہے، آئین نافذ کیا ہے، کوئی شخص بھی اس سے بغاوت نہیں اختیار کر سکتا۔ سورہ نساء میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے پیغمبر کا حکم مانو، اور خاص حکم والوں کا، خاص حکمرانوں کا، الف لام لا کر والامر، جو خاص حکم نافذ کرتے ہیں آسمانی دین کا، ان حکمرانوں کی اطاعت کرنا بھی فرض ہے، لازم ہے۔ ان کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتے بغیر کسی حق کے۔ ہاں اگر کوئی وہ جو ہے کوئی غلطی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر احتجاج کریں۔ مسلمان حکمران ہے، اسلام نافذ کیا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی مجبوری آ گئی ہے تو وہ اسلام سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہتا ہے، تو وہاں آپ بغاوت کر سکتے ہیں، اپنا جو ہے وہ ان سے مخالفت کر سکتے ہیں اس کو سیدھا کرنے کے لیے۔ لیکن اگر وہ دین پر چل رہا ہے تو پھر اس کی ہم بغاوت نہیں کر سکتے۔ وَأَن تُشْرِكُوا، اور اس اللہ نے، میرے رب نے حرام کیا ہے یہ کہ تم شرک کرو باللہ، ساتھ اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو بھی شامل کرو، کسی کو اس کے حکموں، فیصلوں، عبادت، اس کے جو ہے رب ہونے میں، رازق ہونے میں، کسی بھی صفت میں تم جو ہے اس کا مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ بناؤ۔ معلوم جو نہیں ینزل، اس نے اتاری بہی، ساتھ اس شرک کے سلطان کوئی دلیل، جس شرک کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی آسمانی کتاب میں جو ہے شرک کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، تو تم جو ہے شرک نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو ہے قرآن میں یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو اگر جو ہے جب اللہ نے شرک کے لیے کہ حلال جائز ہونے کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، تو پھر تم جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، خلاف اللہ تعالیٰ کے۔ تیسری حرام چیز یہ ہو گئی، پہلا تمام بے حیائی کے کام جو ظاہر چھپ کر ہوں، دوسرا ہے بغاوت، اسلامی حکمرانوں کی جنہوں نے اسلام حکم نافذ کر رکھا ہے ان کی بغاوت کرنا جو ہے بغیر کسی دلیل کے، یہ بھی حرام ہے۔ تیسرا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے بغیر کسی آسمانی دلیل کے اس کے ساتھ شرک نہ کرو، مخلوق میں سے اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے خلاف ایسی بات نہ کرو جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہو، لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے، بغیر علم کے یا جہالت کی بنیاد پر اللہ کے خلاف کوئی بات نہ کہو۔
اگر تمہیں نہیں پتہ ہے کہ یہ بات اللہ کے خلاف جائز ہے یا ناجائز ہے، خاموشی اختیار کر لو۔ جب تک کوئی ثبوت نہ ہو اللہ کے خلاف تو ثبوت ہے ہی نہیں کائنات کے اندر۔ اس لیے اللہ کے خلاف جو ہے کبھی بھی جہالت کا جو ہے ساتھ دے کر جو ہے اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اور جو شخص بھی کہتا ہے اللہ کے خلاف، وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر کہتا ہے، وہ علم اور دلیل کی بنیاد پر نہیں کہتا۔ فرمایا بڑے کل امت ان، اور بعد سے ہر امت کے اجل ایک مقررہ وقت ہے۔ اجل کے معنی موت، خاتمہ، مقررہ وقت۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پر جس وقت آ جاتا ہے مقررہ وقت ان کا، یعنی موت ان کی، لا يستاخرون، نہیں وہ تاخیر کر سکتے ساتھ ایک لمحے کی، ولا یستقدمون، اور نہ وہ جلدی کر سکتے ہیں۔ ان کا خاتمہ، ان کی موت جو ہے، جو اللہ نے ٹائم مقرر کیا ہے، اس مقررہ ٹائم ہی کسی کی قوم کی جو ہے، کسی امت کی جو ہے موت یا ہلاکت یا تباہی جو ہے وہ ہوتی ہے مقررہ وقت پر۔ اس میں ایک لمحہ بھی جو ہے کوئی آگے پیچھے ٹائم جو ہے نہیں ہو سکتا۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اما اگر، یا جب، یاد دینا ضرور آئیں گے کم تمہارے پاس رسول پیغمبر، منکم تم میں سے۔ اے بنی آدم، تم نے زمین پر رہنا ہے، یاد رکھنا میرے پیغمبر جو ہے تمہارے پاس میری ہدایت لے کر آئیں گے، یا قصونا، وہ بیان کریں گے، علیکم، سامنے تمہارے آیات، یہ میری نصیحتیں، حکم، فیصلے۔ اے اولاد آدم، تمہارے پاس جو ہے میرے پیغمبر آئیں گے میری نصیحتیں لے کر، میرا دین لے کر، ہدایت لے کر، اور وہ تمہارے سامنے جو ہے میری آیتیں، نصیحتیں، آیات پڑھیں گے۔ فمن، پر جس شخص نے اتقا، پرہیزگاری اختیار کی، یا جو شخص پرہیزگار ہوا، وہ اصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کی اللہ کے دین کے ہدایت کے ذریعے، فلا خوف، پس نہیں کوئی ڈر ہوگا، علیہم، اوپر ان کے، آنے والے وقت میں، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، گزرے ہوئے وقت پر غمناک ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ ان کو ماضی کے بارے میں کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ ماضی میں بھی انہوں نے جو ہے اللہ کی اطاعت گزاری میں نیکیاں ہی حاصل کی ہیں، اور نہ آنے والے وقت کا حساب و کتاب کا انہیں کوئی خوف ہوگا، کیونکہ انہوں نے ذخیرہ جمع کیا ہے اللہ کے پیغمبر سے اس کی اطاعت کرتے ہوئے، نیکیوں سے انہوں نے جمع کی ہیں، اس لیے نہ آنے والے وقت کا کوئی ڈر ہے، نہ گزرے ہوئے وقت کا ان کو کوئی غم ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا، جھوٹا کہہ دیا اللہ کے دین کو، پیغمبر کو، بآیاتنا، ساتھ ہماری آیتوں کی، ہماری نصیحتوں، ہمارے حکم و فیصلوں کو جھٹلایا، یعنی جھوٹا کہا۔ واستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وہ اللہ کے حکم و فیصلوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس نے فرعون سمجھا، بڑا سمجھا، اور ان کو کمتر سمجھا اللہ کی نصیحتوں کو اور اللہ کی باتوں کو۔ واستکبر، انہوں نے تکبر کیا، انہا، ان آیتوں سے، اولئک، یہ لوگ، اصحاب النار، ساتھی ہیں خاص آگ کے، ہم، وہ، فیہا، بیچ اس آگ کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فمن، پس کون ہے، اظلم، سب سے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، افترا، جو جھوٹ گھڑے، اللہ، خلاف اللہ تعالیٰ کے، کاذباً، کوئی بھی جھوٹ، جو شخص کسی قسم کا بھی جھوٹ، چھوٹا بڑا کسی بھی قسم کا جھوٹ گھڑے گا اللہ کے خلاف، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ او کذبا، یا اس نے جھٹلایا، بے آیات ہی، ساتھ اس کی نشانیوں کے، اس کی نصیحتوں کے، اس کے حکموں کے، اس کے فیصلوں کے۔ جس نے اللہ کے حکم، فیصلے، نصیحتیں، اللہ کی باتیں، اللہ کے آیات کو جھٹلا دیا، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں ہے۔ اولئک، یہ لوگ، ینالہم، پہنچے گی ان کو، نالا ینالو، بے نیل مرام، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، بے نیل مرام، مقصد یا منظر کو پہنچے بغیر۔ تو فرمایا نیل کے معنی پہنچنا۔ اولئک، یہ لوگ، ینالہم، پہنچے گا ان کو، نصیبہم، حصہ ان کا، من الکتاب، ایک خاص لکھے ہوئے میں سے، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، کفر کیا، شرک کیا، منافقت کی، اور اسلام کے اصولوں، حکموں کے خلاف عمل کیا، ان کو ان کا جو مقررہ حصہ ہے سزا کا، جہنم کا، وہ ان کو پہنچ کے رہے گا عذاب۔ حتیٰ، یہاں تک، اذا جاءتہم، جب آئیں گے ان کے پاس، رسول اللہ، پیغمبر، جب آتے تھے ان کے پاس رسول اللہ، پیغمبر ہمارے،
یعنی آئیں گے اثر زیادہ مناسب، حتیٰ یہاں تک کہ جس وقت اجاعت ہم آتے ہیں یا آئیں گے، رسولنا پیغمبر ہمارے، یتوفون ہم جو فوت کرتے ہیں ان کو۔ فرمایا کہ وہ ساری زندگی جو ہے اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں، اللہ کی حکم و فیصلوں کو جھٹلاتے ہیں، اور جب ان کا آخری وقت آتا ہے، موت کے فرشتے جو ہے جب وہ آتے ہیں، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی موت کے فرشتے، یتوفونہم وہ فوت کرتے ہیں ان کو، وہ قابو میں لے لیتے ہیں ان کو، یعنی روح نکال کر ان کے جسم کو بے جان کر دیتے ہیں۔ اب وہ نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے، نہ اٹھ کر بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی کسی سے کلام کر سکتا ہے، نہ اشارہ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، مکمل طور پر جو ہے وہ اللہ جو ہے کے کنٹرول میں آ گیا۔ قالو تو وہ فرشتے کہتے ہیں، اینا ما کہاں ہیں، کن ما جو، اینا کہاں ہیں، ما جو کن تم تھے، تم تدعون جن کو تم پکارتے، من دون اللہ اللہ سوائے اللہ کے۔ تو موت کے فرشتے کہتے ہیں مشرکین سے جب آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے جو ہے مددگار ہیں، وہ کون ہیں؟ بلاؤ، کہاں ہیں؟ بلاؤ بلاؤ ان کو، آج وہ تمہاری روح جو ہے نکلنے سے تمہیں بچا سکیں۔ جن کو تم اللہ کا درجہ دے بیٹھے تھے کہ اللہ کے برابر ہیں، تو اللہ کا حکم ہے، موت کا آ گیا ہے، اب بلاؤ جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے، بلا وہ تمہیں جو ہے اللہ کے جو ہے پکڑ سے، گرفت سے، موت سے بچا سکتے ہیں۔ بلا یاد دلاتے ہیں فرشتے کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا اللہ کے ساتھ شرک کر کے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلاؤ اب جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے، بلا آج تمہاری جان رو کر دکھائیں۔ بلا قالو وہ کہیں گے، ذلو بھول گئے ہیں وہ، انہا ہم سے، وہ کہیں گے ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم کن کو اللہ کے شریک بناتے تھے۔ کہ جب فرشتے موت کے آتے ہیں تو ان سے مکالمہ ہوتا ہے فرشتوں کا، اور شاہد اور وہ گواہی دیتے ہیں علی انفسہم خلاف اپنی جانوں کے، وہ اس وقت فرشتوں کے سامنے مان لیتے ہیں یہ گواہی دیتے ہوئے کہ انہم کہ بے شک وہ کانوا تھے کافرین انکار کرنے والے، وہ اللہ کی آیتوں کا، حکموں کا، فیصلوں کا انکار کرنے والے تھے، مان لیتے ہیں۔ اب مانے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ قال ادخلوا کہتے ہیں فرشتے، ادخلوا داخل ہو جو فی امم بیچ امتوں کے، قد خلت تحقیق گزر چکی ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنوں میں سے، والانس انسانوں میں سے، فی النار بیچ آگ کے۔ اب یہ جو ہے قال کا سیغہ چونکہ واحد کا ہے، اب یہ اللہ کے لیے ہے سیغہ کہ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن مجرمین کو کیا فرمائیں گے؟ قال اللہ فرمائیں گے ادخلوا داخل ہو جو فی امم امت کی جمع ہے، بیچ امتوں کے، قد خلت تحقیق جو گزر گئی، من قبلکم تم سے پہلے، من الجن جنوں میں سے، والانس انسانوں میں سے، فی النار بیچ آگ کے، خاص آگ کے۔ اللہ قیامت کے دن مجرمین سے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، جھٹلاتے، جھوٹ کہتے یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے، جادو ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو ان سے قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ اپنے سے پہلے ان امتوں میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے تھیں، اے جنوں اور انسانوں، فی النار خاص آگ میں تم بھی داخل ہو جاؤ، جس آگ میں تم سے پہلے جو امتیں جو ہیں وہ داخل ہوئیں مجرم بن کر، تم بھی ان کے پیچھے جو ہے خاص آگ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کلما جب کبھی داخل ہوگی امتن کوئی امت، لعنت وہ لعنت بھیجے گی اختہا اپنی بہن پر۔ جب بھی کوئی نئی امت جو ہے جہنم میں داخل ہوگی تو اپنے سے پہلی امتیں جو ہیں جو ان کی بہنیں ہیں، تو ان میں سے پہلی امت جو ہے وہ اس پر لعنت بھیجے گی کہ ظالمو ہم تمہارے پیچھے چلے، ہم نے تمہارا دین قبول کیا، ہم نے تمہارے کہنے پر جو ہے شرک کیا، ہم نے تمہاری تعلیم و تربیت کی بنیاد پر ہم نے رب کے ساتھ شرک کیا، تو آج ہم تمہاری وجہ سے جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے سے پہلے لوگ جو ہیں آباء و اجداد
جن کا ماحول انہوں نے جن کے ماحول میں انہوں نے تربیت پائی، وہ ان لوگوں کو جو ہے جو ان سے پہلے جو ہو جائیں گے جہنم میں داخل، نئے آنے والے جو ہے جو پہلے لوگوں کی تربیت میں رہے ہیں وہ ان پر لعنت بھیجیں گے کہ تم پر رب کی لعنت ہو، تم نے تو جہنم میں آنے تھا، ہمیں بھی تم نے اپنے پیچھے لگا کر ہمیں بھی جہنم میں لے آئے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جس ادارکو وہ سب پا لیں گے، جمع ہو جائیں گے، فیہا بیچ اس آگ کے، جمیعاً سب مل کر، جب تمام جہنمی جو ہے اللہ کے فیصلے کے مطابق جو ہے سب داخل ہو جائیں گے جہنم میں، قالو تو وہ کہیں گے، قالت اخراہم کہے گی، اخراہم دوسری امت ان کی، اولاہم بعد سے پہلی امتوں کے، یعنی پہلی امتوں جتنی بھی تھیں وہ مجرم سب وہ داخل ہو گئیں، اب نئی امت جو ان کے بعد آنے والی ہے وہ جب داخل ہوگی، حتیٰ اذا یہاں تک کہ جس ادارہ کو وہ پا لیں گے، فیہا بیچ اس جو جہنم کے، جمیعاً سب کو، یعنی اپنے سے پہلے گزرے ہوئے سارے کے سارے جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور یہ نئی داخل ہونے والی جو ہے وہ امت جو ہے وہ قالت اخراہم کہے گی دوسری امت ان کی، لأولاہم واسطے پہلے اپنے کے، جو نئی داخل ہونے والی جو ہے اپنے سے پہلے امت جو ہے یعنی آباء و اجداد جو ہے ان کے بارے میں کہیں گے، یعنی بعد میں آنے، اخرا کے معنی بعد میں آنے والی جو امت ہوگی وہ اپنے سے پہلے جہنم میں داخل ہونے والی امت سے کہیں گے، لأولاہم واسطے اپنے سے پہلی امت کے، اس کے بارے میں کہیں گے، کس کو کہیں گے؟ رب کو، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ وہ لوگ ہیں، اضلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو، یعنی اولادیں جو ہے اپنے ماں باپ اور اپنے بڑوں کو جو ہے وہ جہنم میں جب داخل ہوں گے اپنے آباء و اجداد کے بعد، تو وہ جو ہے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں اللہ سے کہیں گے کہ ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ وہ لوگ ہیں، اضلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو۔ پہلی امت جو ہے، نئی امت آنے والی جو ہے پہلی کے خلاف جو ہے اللہ سے کہے گی، یا اللہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے کہنے پر ہم ان کے پیچھے لگ گئے اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ فآتے پس تو دے ہم ان کو عذاباً عذاب، ضعفاً دگنا، من النار خاص آگ میں سے، اپنے بڑوں کے خلاف جو ہے جو ان کے بعد آنے والے ہیں نسلیں ان کی، وہ ان کے بڑوں کے خلاف کہے گی، اے اللہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ فآتے پس دے ہم ان کو عذاباً ضعفاً عذاب دگنا، ان کو ہم سے دگنا عذاب دے۔ ہم تو ان کے پیچھے لگ گئے کہ ٹھیک ہے یہ اچھے ہی ہوں گے، لیکن یہ تو ہے انہوں نے جو ہے ہمیں اپنے پیچھے لگا کر ہمیں گمراہ کیا۔ من النار آگ میں، ان کو اس آگ میں، جہنم کی آگ میں دگنا عذاب دے، کیونکہ یہ ہمارے لیڈر تھے، یہ ہمارے علماء اور مفتی تھے، یہ ہمارے آباء و اجداد تھے، یہ ہمارے مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہذا ان کو جو ہے دگنا عذاب دے۔ ان مذہبی پیشواؤں، علماء اور مفتیوں نے تیرے قرآن کے خلاف ہمیں اپنی کتابوں کے پیچھے لگا لیا تھا، یا کوئی اور گروہ ہوگا تو ان کے پیچھے وہ چلتے ہیں، سیاسی گروہ ہے، شیطانی جمہوریت کو ووٹ دیا اپنے بڑوں کے کہنے پر، خاندان کے کہنے پر، رشتہ داروں آباء و اجداد کے کہنے پر، تو وہاں کوئی رشتہ جو ہے وہ جہنم دیکھ کر سب رشتے مٹ جائیں گے، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، بہن بھائی کے سب رشتے ختم ہو جائیں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور جس کو دہتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا اس کی حالت اس وقت کیا ہوگی؟ اس کا تو دماغ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، تو فرمایا کہ کالا، اللہ فرمائیں گے لکل واسطے ہر ایک کے ضعفاً دگنا عذاب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا جو ہم سے جو پہلے ہمارے آباء و اجداد، علماء، مفتی، سیاستدان، جن کے پیچھے ہم چلے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا،
اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہے، جو بھی جہنم میں داخل ہوگا اس کے لیے دگنا عذاب ہی ہے۔ یہ صرف پہلے والوں کا قصور نہیں ہے، پیچھے آنے والوں کا بھی قصور ہے۔ ان کو ہم نے عقل دی تھی، ہم نے کتاب دی تھی، اپنے پیغمبر کا نمونہ دیا تھا، انہوں نے اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ انہوں نے اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے اپنی عقل نہیں استعمال کی، گمراہ مولویوں اور مفتیوں اور جو ہے دیگر کے پیچھے لگ کر جو انہوں نے گمراہی اختیار کر لی۔ آخر ان کے پاس عقل تو تھی نا، ان کی بات انہوں نے کیوں مانی آنکھیں بند کر کے؟ جب اللہ کے رسول کے دین کا جو ہے ثبوت موجود تھا دنیا میں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، تو پھر تم نے اپنی عقل کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ کیوں نہیں تم گمراہ مولوی جو ہے مفتی جو ہے ان سے تم نے کیوں نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب مفتی صاحب قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے ان شیطانوں کو ووٹ دینے کا حکم دیا؟ کیا نبی علیہ السلام نے ان شیطانوں کو لٹیروں چوروں ڈاکوؤں جو ہے بدماشوں کو کرسیوں پر بٹھایا تھا؟ اتنی بات بھی تم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ہمارے راہبر جو ہیں وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے تو ان چوروں ڈاکوؤں پر کو کرسیوں پر نہیں بٹھایا، انہوں نے تو اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط نہیں کیا۔ تو کم از کم مولویوں سے ان جاہلوں سے ان فتنوں سے پوچھ لیتے کہ بھی تم یہود و نصارہ کے فتنے کے پیچھے لگا رہے ہو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کچھ نہیں بتایا؟ تم ہمیں کفر کی طرف لے جا رہے ہو، کفر سے ووٹ دلا رہے ہو، کفر کو کرسیوں پر لا رہے ہو، بدماشوں کو کرسیوں پر بٹھا رہے ہو۔ کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو ہے زندگی گزار کر گئے ہیں، کیا انہوں نے بدماشوں کو کرسیاں دی تھیں؟ شیطانوں کا آئین اور فتنہ جو ہے انہوں نے مسلط کیا تھا؟ تمہیں پوچھنا تو چاہیے تھا نا کم از کم، اتنا تو شعور تمہارے پاس تھا۔ جب ان گمراہوں کے مقابلے میں قرآن سنانے والی موجود تھے تمہارے معاملے میں معاشرے میں، تو تمہیں دو جو ہے ان کے مقابلے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی تو تم نے جو ہے سوچ سمجھ کر جو ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں، تمہیں کچھ نہ کچھ اپنی عقل تو جو ہے استعمال کرنی چاہیے تھے نا، کہ ادھر اللہ کا قرآن ہے، ادھر جو ہے مولوی کی گمراہ ہے کتاب ہے۔ تم اپنی عقل سے تو کام لیتے نا کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ بہتر ہے یا اس میں گمراہ مولوی کتاب بہتر ہے۔ ہمارے جو ہے پڑوس کی مسجد میں جو ہے ایک ڈی ایس پی صاحب جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، ہر مہینے جو ہے ان کا جو ہے وہ 11ویں کی جو ہے چاول پکواتا مولوی وہاں پر۔ تو ہمارے ایک بندے نے کہا کہ آپ جو ڈی ایس پی صاحب سے کہ جناب تمہارا مولوی ہر مہینے تمہیں ایک دیگ پکوانے کے لیے ثواب کا حکم دیتا ہے، کبھی اس نے ایک پلیٹ بھی چاولوں کی نہیں دی، اور یہ تو گمراہ آدمی ہے، اس کی تو نماز ہی کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو میں جو ہے وہ دوسری مسجد میں قرآن پاک پڑھتا تھا، میرے پاس بیٹھتے تھے، تو میرے پاس جو ہے ایک نماز جو ہے نبوی نماز لے آئے اور ایک نماز جو ہے وہ حنفی نماز لے آئے، دونوں نمازیں میرے پاس لے آئے۔ اب پروفیسر صاحب میری رہنمائی کریں کہ ان میں سے کون سی نماز جو ہے وہ بہتر ہے۔ میں نے کہا آپ ڈی ایس پی کے عہدے پر ہیں، آپ نے ساری عمر جو ہے لوگوں کی تفتیش کی ہے کہ کون مجرم ہے اور کون بے گناہ ہے، تو یہاں بھی آپ مقابلہ کر لیں دونوں نمازوں کا۔ یہ دیکھیں یہ نماز کے بارے میں جو ہے نبی نماز میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس کے مقابلے میں جو حنفی نماز ہے اس میں دیکھ لیں نہ نبی کا ذکر ہے نہ صحابی کا ذکر ہے، تو انہوں نے جو ہے ویسے نماز شروع کر دیا کہ جو ہے نبی علیہ السلام کی نماز ایسے تھے، جھوٹ بولا۔ میں نے کہا آپ دونوں کتابوں کا مقابلہ کر لیں، آپ انجام پر پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ ان کو میری بات جو تھی اس کی سمجھ آ گئی، حالانکہ کئی سال سے جو ہے وہ دوسری نماز پڑھتے تھے، دوسری مسجد میں پڑھتے تھے۔ جب میں نے ان کو بات سمجھائی کہ دیکھیں آپ کے پاس دو نمازیں، ایک نبی علیہ السلام کے طریقے کی نماز ہے، ایک حنفی طریقے کی نماز ہے،
پہلے تو آپ ان کے لیبل سے ہی کچھ نہ کچھ جو ہے تھوڑا سا فرق محسوس کریں کہ نبی علیہ السلام ایک طرف نبی علیہ السلام کی نماز ہے، دوسری طرف جو ہے وہ حنفی نماز امام ابو حنیفہ کی نماز ہے، تو ان میں سے دونوں میں سے اعلیٰ کون ہے؟ پہلے تو اس کے ٹائٹل سے ہی فیصلہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد طریقے پہ چلا جائیں کہ یہ نماز جو ہے یہ کہتی ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس کے مقابلے میں حنفی نماز ہے وہ کہتی ہے کہ نبی جو ہے وہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، نبی علیہ السلام کا صحابی کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو میں کیا آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کس نماز کے پیچھے دلیل ہے اور کس کے پیچھے دلیل نہیں ہے، تو آپ خود فیصلہ کر لیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ہدایت دے دی، اور پھر جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا رویا کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کہتے ہیں میں نے اتنے سال برباد کر دیے۔ اور پھر جو ہے وہ حنفی ہوتے ہوئے جو ہے وہ حج کر کے آئے تھے، تو انہوں نے اب کہا کہ نہیں وہ میرا حج بھی گیا، میں نے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر جو حج کیا ہے وہ بھی میرا برباد ہو گیا۔ وہ اتنا شخص جو ہے وہ سمجھدار، اللہ نے اس کو اتنی سمجھ دے دی کہ وہ حج بھی دوبارہ کر کے آیا، پھر کہ میں نبی علیہ السلام کے طریقے پر حج کر کے آؤں گا۔ اس کو اللہ نے توفیق دی تھی، صاحب حیثیت تھا، اس کے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جو ہے بعض حق جو تھی وہ داخل کر دی کہ اس نے ماضی کا حج جو ہے اس کو کینسل کر دیا، کہ میں اس وقت نبی علیہ السلام کی سنت کے پر چلنے والا نہیں تھا، لہٰذا میرا حج جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ دوبارہ حج کرنے گئے وہ، اور دوبارہ حج کر کے آئے وہ۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بیچارہ ڈی ایس پی پولیس آفیسر تھا، اور تھا تو ایماندار، بہت ایماندار تھا، وہ بہت اچھا تھا۔ تو یہ ہے کہ اس کو دین کا اتنا علم نہیں تھا، لیکن 2 نمازیں جو ہے اٹھا کر میرے پاس لے آیا کہ پروفیسر صاحب بتائیں کہ میں یہ 2 نمازیں ہیں میں کس پر عمل کروں۔ میں نے کہا جی آپ تفتیش کرتے رہیں کون چور ہے کون نہیں ہے، تو ان کا بھی آپ مقابلہ کرنے والے، میں نے ان کو سمجھایا، وہ سمجھ گیا الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جعلی علماء اور مفتی جو ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں نا، آنکھ بند کر کے، ان کو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ شکایت کریں گے یا اللہ ہم ان کے پیچھے لگ گئے تھے، ان کی بات ہم نے مانی تھی، لہٰذا یہ زیادہ سزا کے حقدار ہیں۔ تو اللہ کیا کہیں گے؟ لکل کالا، اللہ فرمائیں گے لکل واضح رکھے ضعفاً، دگنا عذاب ہے۔ یہ نہیں کہ ان کا ہی قصور ہے، تمہارا بھی قصور ہے، تم کیوں ان کے پیچھے چلے، تم نے کیوں نہیں تحقیق کی؟ آخر تمہارے ماحول میں جو ہے ایک نبوی طریقہ تھا، ایک نبوی نماز تھی، ایک حنفی نماز تھی، اللہ کے طریقے نبی علیہ السلام طریقے کے خلاف تھی، تو تم جو ہے اس عقل سے کام لیتے، کسی سے پوچھ ہی لیتے کم از کم۔ اس لیے دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے۔ ولیکن لا تعلمون، لیکن نہیں تم جانتے۔ وقالت اولاہم، اور کہیں گے پہلی امتیں ان کی، پہلے لوگ ان کے، لاخراہم، واسطے پیچھے آنے والوں کے، جو جہنم میں پہلے جائیں گے نا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ نئے آنے والے جو ہے وہ پہلوں پر لعنت بھیجیں گے کہ لعنتیو ہم تمہارے پیچھے چلے، تم نے ہمیں گمراہ کر کے ہمیں جہنم میں لے آئے ہو۔ تو وہ جواب میں جو پہلے داخل ہوئے ہوں گے وہ کیا کہیں گے پیچھے آنے والوں کو؟ جو پیچھے آنے والے ان پر پہلوں پر لعنت بھیجیں گے، تو پھر جو پہلے ہیں وہ ان کو کیا کہیں گے؟ قالت اولاہم، کہیں گی پہلی امتیں، پہلے ان کی، بے اخراہم، واسم ان کی پچھلی امت کے، فما کانا، پس نہیں ہے، لکم واسط تمہارے، علینا اوپر ہمارے نہیں ہے، واسط تمہارے اوپر ہمارے، من فضل کوئی فضیلت، تم نے جہنمیوں والے کام کیے ہیں، کفر شرک منافقت کی تھی، ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسا ہمارا عقیدہ گمراہ تھا ویسے ہی تمہارا تھا۔ اب جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت نہیں دی ہم پر، ہمارے ساتھ ہی رہو، جس عذاب میں ہم داخل ہوں گے اسی میں تم نے بھی داخل ہونا ہے۔ تم کو کوئی فضیلت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، تم نے کیوں کفر اختیار کیا ہمارے پیچھے لگ کر، کیوں منافقت اختیار کی، کیوں شرک اختیار کیا؟ تمہیں اللہ نے عقل دی تھی۔ تو
وہ جو ہے اپنا دامن چھڑا لیں گے، کہیں گے کہ ہاں ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پیچھے نہ لگتے تم۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ان دنیا کے لٹیروں کے پیچھے، ان جعلی علماء اور مفتیوں کے پیچھے سوچ سمجھ کر لگیں۔ اگر یہ اللہ کے دین کے خلاف جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر، تو ہمیں سوچنا چاہیے اس پر کہ اگر یہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کے جو ہے ماننے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی نے تو کسی کے ساتھ ظلم کیا ہی نہیں ہے، ان کی نسبت نبی علیہ السلام سے کیسے ہوگی جو سراسر ظالم ہے، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اتنی تو ہر انسان کو جو ہے پتہ ہے کہ جو ظلم دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ نیک پاک نہیں ہوتا۔ تو اتنا بھی ہم جو ہے شعور نہیں رکھتے، تو وہ کہیں گے جو پہلے داخل ہو چکے ہیں، پیچھے آنے والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم ہمیں جو ہے جو ہمارے خلاف کہتے ہو یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، تمہیں بھی دگنا ہی عذاب جیسا اللہ کہتے ہیں تمہیں دگنا ہی ملے گا، اس لیے کہ تم نے اپنی عقل سے کام کیوں نہیں لیا۔ دنیا جہان کے تمہارے پاس ڈگریاں تھیں، پی ایچ ڈی تھے، LLB تھے، تم نے اللہ کے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں پڑھی؟ LLB کی ڈگری لے لی، یہود و نصارہ کے فتنے کی ڈگریاں لے لی، باقی علم کی ڈگریاں تمہارے تھیں، قرآن کی آیتیں نہیں تمہارے پاس تھی، کچھ ہی آیتیں تم پڑھ لیتے تو تم پٹڑی پر چڑھ جاتے۔ تو وہ پہلے داخل ہونے والے پچھلوں سے کہیں گے فذوقوا، پس چکھو العذاب، اس خاص عذاب کو، بما بسبب اس کے کن تم جو تھے تم تکسبون، تم کماتے، تم نے جو ہے گناہ کمائے ہیں، رب کی نافرمانیاں کمائی ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب جو ہے ہمارے ساتھ، تم بھی جو ہے اس کو چکھو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کذبوا جنہیں جھٹلا دیا، نہ مانا، بے آیات نہ ساتھ ہماری آیتوں، حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کے، جنہوں نے اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری نصیحتیں، حکم، فیصلے نہیں مانے، ان کو جھٹلا دیا کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے۔ واستکبروا، انہوں نے تکبر کیا اللہ کے حکموں کے مقابلے میں، اس طرح تکبر کیا جیسا ابلیس نے کیا تھا۔ اس کو چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے فوراً سجدے میں گر پڑتا، اسے اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو ہے اپنی سوچ کو لے آیا، یہ ہے جھٹلانا۔ آج ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اپنی سوچ جو ہے اس کو غالب کر رہے ہیں کہ لو جی تسی آ گئے بڑے عالم، سارے عالم، سارے مفتی جو ہے دوسری طرف ہے، تم اکیلے ہی جو ہے لوگوں کو جو ہے ہانک رہے ہو۔ یہ اتنے یہ ہے بہت سارے یا آدھے، یہ فارمولہ نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام حقیقت پسند ہے، اس نے حقیقت دیکھنی ہے کہ خالص ایمان کس کا ہے، خالص نیک کون ہے۔ اللہ نے تعداد نہیں دیکھنی کہ جو زیادہ تعداد والے ہیں جو وہ میرے محبوب ہیں، جو کم تعداد والے ہیں وہ میرے مخالف ہیں، یہ اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ وہاں اصلیت دیکھنی اللہ نے کہ میرے بارے میں خالص ایمان کس کا تھا، میرے حکموں پر خالص ارادے سے جو ہے خالص طریقے سے کون عمل کرتا تھا، یہ ہے اللہ کا طریقہ۔ فرمایا ان الذین کذبوا، بے شک وہ لوگوں نے جھٹلا دیا بے آیاتنا، ساتھ ہماری آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، واستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، بڑے بنے، انہا ان آیتوں سے، حکموں سے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے حکم کو سمجھا ہی کچھ نہیں، حالانکہ اللہ کے رسول کا جو حکم ہے، فیصلہ ہے، نصیحت ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ہر مولوی جو ہے جمعے کے خطبے میں پڑھتا ہے کہ اِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے حسین، سب سے بہتر بات جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ جو ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے نماز شروع کرو، اور السلام علیکم کہہ کر جو ہے دائیں بائیں جو ہے نماز ختم کرو، تو ہم اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے ٹھونس رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر ہے، اللہ کے حکموں کا، اللہ کی نصیحتوں کا، نبی علیہ السلام کی نصیحتوں کا یہ انکار ہے، تمہیں کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اگر تم کسی بھی معاملے میں جھگڑ پڑو فیصلہ اللہ کے رسول سے کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ سورہ نساء ہم پڑھ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، فلا وربک، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو دل کی خوشی سے قبول نہیں کر لیتے۔ اگر نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ نماز شروع کرو اللہ اکبر سے، تو کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور سبق دے لوگوں کو، اللہ اکبر سے اختلاف کر کے لوگوں کو کسی اور طرف لے جائے، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اور اگر نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا ہے کہ جب نماز ختم کرو تو دائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب کوئی شخص جو ہے اگر اس کی مخالفت کرتا ہے اس کو کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ کے رسول کے حکم اور فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اختلاف کرتا ہے تو مجرم ہے، اس کو ماننا پڑے گا اللہ کے رسول کا حکم جو ہے۔ فرمایا وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے اللہ کے حکموں فیصلوں سے، ان کی کوئی قیمت ہی نہیں لگاتے۔ لا تفتح ہو، نہیں کھولے جائیں گے لہم واسطے ان کے ابواب السماء، دروازے آسمان کے۔ جب روح قبض ہوتی ہے فرشتے جو ہے روح کو کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو آسمان کے گناہ گاروں کے لیے، مجرموں کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہی نہیں ہیں، دروازے نہیں کھولتے فرشتے جو ہیں، کہ یہ تو مجرم ہیں، یہ اوپر، یہ ساتویں آسمان تک ان کی روح نہیں جا سکتی، ان کی روح جو ہے نیچے سمندروں کے نیچے ساتویں زمین تک جو ہے زمین پر جائے گی، جہاں ان کا دفتر ہے ان کے درج کرنے کا۔ مجرمین کے لیے روح کے اندراج کے لیے دو دفتر ہیں، ایک ساتویں آسمان پر ہے، ایک نیچے ساتویں زمین پر ہے۔ جو ساتویں آسمان پر دفتر ہے روح کے درج کرنے کا، فرشتے روح قبض کر کے وہاں اندراج کراتے ہیں کہ جی ہم فلاں شخص کی روح جو ہے قبض کر کے لے آئے ہیں، وہاں درج کرواتے ہیں پہلے۔ تو جب مجرمین کی روح قبض کرتے ہیں تو اوپر جاتے ہیں تو اوپر جو ہے ان کے لیے دروازے نہیں کھلتے، اللہ تعالیٰ ان دروازے جو ہے کھولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر وہ فرشتے نیچے لے آتے ہیں اور ساتویں زمین جو ہے ساتویں، وہاں جو دفتر ہے مجرمین کا، وہاں اس کو لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کا اندراج کرواتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کی روح کو جو ہے فرشتے جو ہے خوشبودار کپڑے میں جو ہے لپیٹ کر جو ہے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور اس خوش نصیب کے لیے جو ہے ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ ساتویں آسمان پر اس نیکوں کی روح کو لے جا کر جو ہے وہاں وہ جو دفتر ہے نیکوں کے لیے، وہاں روح جو ہے اس کا اندراج کروا دیتے ہیں۔ اور درج ہونے کے بعد روح جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ اگر اس کو جو ہے قبر میں نہیں دفن کیا گیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روح پرندے کی طرح جو ہے اس کے جسم پر جو ہے ہوا میں جو ہے لٹکی رہتی ہے۔ جو ہی وہ قبر میں جو ہے اتارا جاتا ہے اور اس کو مٹی ڈال کر غائب کیا جاتا ہے، فوراً روح جو ہے اس کے جسم میں آ جاتی ہے، اور دو فرشتے جو ہے اس کو جو ہے بٹھا لیتے ہیں قبر کے اندر، اور پھر جو ہے اسے سوال و جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ لا تفتح ہو، نہیں کھولے جاتے یا نہیں کھولے جائیں گے لہم واسطے ان کے ابواب السماء، دروازے آسمانوں کے۔ یہ جو مجرمین ہیں اللہ کی آیتوں کو جو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی آیتوں حکموں کے مقابلے میں آپ بڑے بنتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کی، کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے رسول کے حکم کی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا ان کے لیے دروازے جو ہے آسمان کے نہیں کھولے جاتے، لا تفتح ہو، نہیں کھولے جاتے لہم واسطے ان کے ابواب السماء، دروازے آسمانوں کے، ولا يدخلون الجنۃ، اور نہیں وہ داخل ہوں گے حقیقی جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلجا داخل ہو جائے۔ یلجا سے لفظ نکلا لج جو ڈول اور بالٹی کو جو ہے لے کر جو ہے کنویں میں داخل ہوتی ہے،
یہ یالے جو سے ہم نے اردو کا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں لج، جو ڈول کو لے کر کنویں کے اندر داخل ہوتی ہے. تو فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ یالے جا داخل ہو جائے. الجمل و حقیقی اونٹ، فی سمے بیچ سوراخ کے، سم کے معنی سوراخ، الخیات حقیقی سوئی کے. فرمایا یہ جو مجرمین ہیں اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے حکم اور فیصلوں کو ماننے کی بجائے ان کے سامنے جھکنے کی بجائے وہ فرعون بن جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. فرمایا یہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک ایک حقیقی اونٹ جو ہے سوئی کے سوراخ میں سے گزر نہیں جائے گا. اب اونٹ جو ہے وہ سوراخ جو ہے سوئی کے سوراخ میں سے قیامت تک بھی نہیں گزر سکتا. تو یہ شدت پائی جاتی ہے انکار کی کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. لا يدخلون الجنت، نہیں داخل ہوں گے حقیقی جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یعنی جا داخل ہو جائے الجمل و حقیقی اونٹ، فی سمے بھی سوراخ الخیات حقیقی سوئی کے. خیات میں کے معنی درزی بھی ہوتا ہے، خیط کے معنی دھاگا ہے، خیاط کے معنی درزی کپڑے سلائی کرنے والا، اور خیاط کے معنی سوئی بھی ہے. فرمایا جب تک اونٹ جو ہے سوئی کے سوراخ میں سے نہیں نکلے گا اس وقت تک ان کو جنت نہیں ملے گی. اب نہ اونٹ جو ہے سوئی کے سوراخ میں سے گزرے اور نہ ان کو جنت ملے، ان کو پھر جہنم ہی ملے گی ہمیشہ کے لیے. جو اللہ کے حکموں کے سامنے جو ہے ان کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیں گے المجرمین، تمام مجرموں کو. ہم مجرموں کے ساتھ، سب مجرموں کے ساتھ، باغیوں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے کہ جب تک اونٹ جو ہے نہ گزر جائے سوئی کے ناکے میں سے، سوراخ میں سے، تمہیں میں جنت میں داخل نہیں کروں گا. اب نہ اونٹ جو ہے سوئی کے سوراخ میں سے گزر سکے اور نہ ان کو جنت ملے گی. لہم واسن کے من جہنم، جہنم میں سے مہاد، بچھونا ہوگا، ان کا بچھونا آگ ہوگا. ومن فوقہم، اور اوپر ان کے غواش، اوڑھنا ہوگا. غشی کے معنی دماغ کو ڈھانپنے والی چیز. جب انسان کی ہوش ختم ہو جاتی ہے دماغ کو ڈھانپ لیتی ہے بے ہوشی. تو یہاں کیا ہے کہ وَمِن فَوْقِهِمْ، پہلی بات تو یہ لہم واسن کے جہنم، واسن کے من جہنم، جہنم میں سے مہاد، بچھونا ہوگا آگ کا. اور وَمِن فَوْقِهِمْ، اور اوپر ان کے غواش، اوڑھنا ہوگا. غواش کے معنی رضائی بھی ہوتا ہے جو ہم اوڑھتے ہیں، اور دھوپ چادر وغیرہ جو اوڑھی جاتی ہے اس کو بھی غواش کہا جاتا ہے. غشی لفظ اس سے نکلا ہے غواش سے، غشی جو دماغ کو ڈھانپ لیتی ہے. تو آگ جو ہے ان کو نیچے جو ہے ان کا بچھونا بھی ہوگا اور آگ ہی ان کو اوپر سے ڈھانپنے والی ہوگی. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین، تمام حقیقی ظالموں کو. جو حقیقی ظالم ہیں ان کو یہی بدلہ ہم جہنم کا دیں گے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیا الصالحات، حقیقی نیک عمل. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا جہنمیوں کا برابر ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے جو ہے اس دونوں کے مقابلے سے ہمیں سمجھ بوجھ آ جائے کہ جو ہے ایمان والے جو ہے ان کا کیا مقام ہے اللہ کی نظر میں، اور باغیوں کا کیا مقام ہے اللہ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ دونوں کا ذکر کرتے ہیں کہ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ان کے لیے تو یہ ہے اور ان کے لیے یہ ہے. فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیا صالحات، حقیقی نیک عمل. لا نکلف، نہیں ہم پابند کرتے، نفساً کسی جان کو، الا وسعہا، مگر اس کی ہمت کے مطابق. ہم عمل کے لیے ہر شخص کو اس کی ہمت کے مطابق حکم دیتے ہیں کہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھنا لیٹ کر پڑھ لے، اشارے سے. وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے. اولئک، یہ لوگ اصحاب الجنت، ساتھی ہیں حقیقی جنت کے، ہم فیہا، وہ بیچ اس جنت کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. ونزعنا، اور ہم کھینچ لیں گے، ما، جو کچھ، فی صدورہم، بیچ ان کے سینوں کے ہوگا، من غل، میل کچیل سے، دشمنی سے. دنیا میں جو ہے نیک لوگ بھی آپس میں کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا کر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دلوں میں غصہ ہوتا ہے.
لیکن یہ غصہ دنیا تک کا، جب جنت میں جائیں گے جن کے ساتھ دنیا میں غصہ تھا ان کے سب غصے جو ہے اللہ تعالیٰ دلوں سے باہر نکال دیں گے، صاف کر دیں گے. انہیں یاد ہی نہیں ہوگا کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لڑائی بڑھائی تھی، یا انہوں نے میری چیز پر قبضہ کر لیا تھا، ہم نے دنگا فساد کیا تھا. تو یہ سب نکال دیں گے، ذہن سے ہی نکال دیں گے، اور وہ سارے کے سارے بھول چکے ہوں گے ایک دوسرے کی زیادتی کو. تو فرمایا کہ ونزعنا، اور ہم کھینچ لیں گے، ماں جو کچھ فی صدورہم بیچ ان کے سینے کو ہوگا، من غلٍ میل کچھ ایسے، یعنی دشمنی سے، غصے سے، تجری چلتی ہوں گی من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار و خاص نہریں. وقالوا، اور وہ جنتی کہیں گے، الحمد، تمام حقیقی تعریفیں، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں، الذی، وہ ذات، ہدانا، جس نے ہم کو ہدایت دی، لہٰذا واسطے اس مقام کے، اس جگہ کے، جس اللہ نے ہمیں جو ہے اس جنت کی دی، ہدایت دی دنیا میں اپنے نبیوں اور کتابوں کے ذریعے. ساری تعریفیں جو ہے اس اللہ کے لیے، ساری شکر گزاری اس اللہ کے لیے، سارے احسان اس اللہ کی طرف سے. فرمایا وقالوا، اور وہ کہیں گے، الحمد، تمام حقیقی تعریفیں، للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں، الذی، وہ ذات، ہدانا، جس نے ہدایت دی ہم کو، لہٰذا واسطے اس مقام جنت کے، وما کننا، اور نہیں تھے ہم، لنہتدی، کہ ہم ہدایت پاتے، ہم اپنے آپ ہدایت نہیں پا سکتے تھے، لولا، اگر نہ، ان، یہ کہ ہدانا، ہدایت دیتا ہم کو اللہ تعالیٰ. یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، ورنہ ہم اپنے آپ بغیر اللہ کی مدد کے ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے. اور یہ حقیقت ہے. کوشش کرتا ہے انسان تو پھر اللہ اس کا ہاتھ، دامن جو ہے ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ شاباش، تو میری طرف آ رہا ہے، آج تو میرا دوست ہے، آ جا. فرمایا اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا، یعنی اللہ اپنی ہدایت کتاب میں نہ بھیجتا، پیغمبر نہ بھیجتا، تو ہمیں ہدایت مل نہیں سکتی تھی. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر کتابیں بھیجی، ہم نے ہدایت قبول کر لی. فرمایا لقد جاءت، البتہ کہ آئے تھے، رسول ربنا، پیغمبر ہمارے رب کے، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے. ونودوا، اور وہ پکارے جائیں گے، آواز دیے جائیں گے، ان، یہ کہ تلکم، یہ ہے، الحق جنت، و حقیقی جنت. جنتیوں سے اللہ تعالیٰ پکار کر فرمائیں گے، یہ ہے میری جنت جس کا میں نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا. اورثتموہ، وارث بنائے گئے ہو تم، ہاں، اس جنت کے، میں نے تمہیں اس جنت کے وارث بنا دیا ہے. بما، بس باوس کے جو تم تھے، تم تعملون، تم عمل کرتے، تم ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے تھے، لہٰذا میں نے اپنی جنتوں کا تمہیں وارث بنا دیا. ونادیٰ، اور پکاریں گے اصحاب الجنت، جنت والے، اصحاب النار، ساتھیوں کو، آگ کے ساتھیوں کو پکاریں گے. جنتی جو ہے جہنمیوں کو جو دوست ہوں گے، جانے پہچان رشتہ دار ہوں گے، ان کو آواز دیں گے. کیا کہیں گے جنتی؟ ان، یہ کہ قد وجدنا، تحقیق پایا ہم نے، ما وعدنا، جو وعدہ دیا ہم کو، ربنا، رب ہمارے نے، حقاً، سچا. جنتی جو ہے اپنے جاننے والے رشتہ داروں کو، جہنمیوں کو کہیں گے، ہمارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا جنت کا، وہ ہمیں مل گئی ہے، وہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ سچا پورا کر دیا ہے. فہل وجدتم، پس کیا پا لیا تم نے، ما وعدہ، جو وعدہ کیا تم سے، ربکم، رب تمہارے، حق کا، سچا. کیا تم نے جو ہے رب کی نافرمانی کر کے دنیا میں جو تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی بنیاد کر کے تمہارے لیے تمہیں میں جہنم میں بھیجوں گا، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ تم سے پورا کر دیا ہے؟ قالوا، تو وہ جہنمی کہیں گے، نعم، ہاں، ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، کفر و شرک، منافقت کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، وہ جو وعدہ کیا تھا جہنم کا، وہ ہمیں اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. فأذن، پس پکارے گا، مؤذن، ایک پکارنے والا، پس آواز دے گا، مؤذن، ایک آواز دینے والا، بینہم، درمیان ان کے، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک آواز پیدا ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے کی طرف سے ہوگی، ان لعنت اللہ، یہ کہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، للظالمین، پر تمام ظلم کرنے والوں کے، جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، مخلوق کے ساتھ ظلم، اس کے حق غصب کیا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے. الذین، وہ لوگ، یصدون، جو روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، جنہوں نے لیبل لگا رکھے تھے، علامہ صاحب، مفتی صاحب، اور لوگوں کو اللہ کا قرآن میں نہیں پڑھاتے تھے بلکہ وہ اپنی کتابوں کی طرف دیے جاتے تھے. یہ لوگ ہیں ظالم، ان پر اللہ کی لعنت برسے گی. انہوں نے اللہ کا آسمانی دین سکھانے کی بجائے اپنی کتابڑیاں جو ہے لوگوں کو سکھا کر جو اللہ کے دشمن بنا دیا، دین کے دشمن بنا دیا. الذین، وہ لوگ، یصدون، جو روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے،
وہ قرآن نہ پڑھے ہو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن نہ پڑھے وہ حبی بن جاؤ گے، قرآن نہ پڑھے 18 علوم کے بغیر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ جو قرآن سے روکتے تھے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی اور یہ ظالم ہوں گے۔ وَيَمْحُونَهَا، اور تلاش کریں گے وہ اللہ کے راستے کے لیے کرتے تھے دنیا میں عوجا، گمراہی، وہ اللہ کے دین میں اپنی گمراہی من گھٹ باتیں ڈال کر جو ہے وہ داخل کرتے تھے تاکہ جو ہے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ بھی ساتھ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے کافرون، انکار کرنے والے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا، درمیان ان دونوں گروہوں کے حجاب اور ایک پردہ آ جائے گا۔ اسی دوران جو ہے اللہ کی طرف سے دونوں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان آنن فانن ایک پردہ آ جائے گا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، پھر اوپر بلند جگہوں کے رجال مرد ہوں گے، یعرفون، جو پہچان رہے ہوں گے، کلن، سب کو، بسیماہم، ساتھ ان کے چہروں کے نشانات کے۔ جو جنت اور جہنم کے درمیان اونچی جگہ ہوگی، جن کے عمل جو ہے برابر ہوں گے، نیکیاں برے برائیاں برابر ہوں گے، ان کو اس جگہ پر جہنم اور جنت کے درمیان بلند جگہ پر ہوں گے وہ، اور وہ جو ہے اپنے جنتیوں ساتھیوں کو بھی پہچان دیں گے اور جہنمیوں کو بھی پہچان دیں گے کہ ہم میں سے کون جنت میں ہیں اور کون جو ہے جہنم میں ہیں، پہچان دیں گے ان کے چہروں سے۔ وَنَادَوْا، اور وہ آواز دیں گے اصحاب الجنت، حقیقی جنت والوں کو، اصحاب ساتھی جنت کے کو، یعنی جنت والوں کو اراح والے جو ہے وہ آواز دے کر کہیں گے، ان سلام علیکم، یہ کہ سلامتی ہو اوپر تمہارے، لم یدخلوها، نہیں وہ ابھی داخل ہوئے ہوں گے اس جنت میں، وہ اراح والے ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے، لیکن وہ جو ہے اراف کے مقام سے جنتیوں کو جو ہے جن کو پہچانیں گے ان کو کہیں گے تم پر سلامتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے سلامتی سے نوازا، تم بچ گئے ہو جہنم کی آگ سے، سلامت رہے ہو۔ لم یدخلوها، وہ اراف والے جو ہے ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس جنت میں، وہم یطمعون، اور وہ لالچ کا طمع کر رہے ہوں گے، لالچ کر رہے ہوں گے، جنتیوں کو دیکھ کر جو ہے ان کے دل میں لالچ ہوگا کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے، ہمیں بھی ہمارے جنتی بھائیوں کے ساتھ شامل کر دے۔ وَإِذَا، اور جس سے سورے بعد پھیرا جائے گا ابصارہم، ان کی نظروں کو، صرف کے معنی پھیرنا، اور جب ان اعراف والوں کی نظروں کو پھیرا جائے گا تلقاء، طرف، تلقاء کے معنی طرف، اصحاب النار، ساتھیوں آگ کے، یعنی جہنم والوں کی طرف جب ان کی نظر پھیریں گے اللہ تعالیٰ، یعنی اعراف والوں جو درمیان میں ہیں جنت اور جہنم کے، ان کی جب نظر اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف کریں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا، وہ کہیں گے ربنا، ہے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنانا ہم کو، مع، ساتھ، القوم، اس خاص قوم، الظالمین، حقیقی ظالموں کی کے۔ وہ جو ہے جب جہنمیوں کو دیکھیں گے بہت بری آگ میں، اللہ سے فریاد کریں گے، یا اللہ ہمیں ان میں داخل نہ کرنا، یا اللہ ہمیں جنتیوں میں داخل کر دینا، جہنمیوں میں ہمیں داخل نہ کرنا۔ لو جی اس کے بعد ٹائم ختم ہو گیا جی، باقی انشاءاللہ پھر۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔